جو ذرا لائٹ نوٹ سے اگر شروع کریں، ویسے لائٹ تو ہے نہیں، لیکن جو اسد کیسر صاحب نے جی بی کے الیکشنز پہ بات کی ہے، ایک ہم نے تجویز کی تھی کیونکہ ہم نے بجٹ پہ ایک پروپوزل پیپر بھی ڈالا ہے کہ ایک ضرور بجٹ میں الیکشن کمیشن کی ٹریننگ کے لیے ایک فنڈ ڈال دیں کہ یہ رزلٹ کیسے گنتے ہیں، یا 100 کو 1000 کیسے نہیں بناتے، یا پریشر کیسے برداشت کرتے ہیں، یا دیانتداری کیسے کہتے ہیں. تو میرے خیال میں مفید ہو جائے گا، کافی ہمارے مسئلے جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے. آج ہم نے بات جو ہے وہ کرنی ہے نیشنل اکنامک سروے پہ. ابھی آپ گھنٹہ دو پہلے اورنگزیب صاحب کو اور احسن اقبال صاحب کو اور یہ بڑی جو کمپیٹنٹ ان کی ٹیم ہے جس نے 75 سال پاکستان پہ حکومت کی ہے، اور 75 سال میں جو پاکستان کا حال کیا ہے وہ آپ کے اور میرے سامنے. انہوں نے جو کہا ذرا اصلیت بتانی ہے. دیکھیں، پہلے تو یہ نیشنل اکنامک سروے میں اس کو کم کہوں گا کیونکہ یہ ابھی اکانومی نہیں رہی ہے، ابھی زومبی اکانومی ہے. اس کو آپ زومبی اکانومی سروے کہہ سکتے ہیں. زومبی ایک زندہ لاش ہی ہوتی ہے. یہ بار بار سٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں، تو یہ جو سٹیبلٹی اکانومی میں 4 سال میں ماشاءاللہ لائے ہیں، یہ ایک زومبی کی، ایک زندہ لاش کی سٹیبلٹی ہے. اس سے علاوہ تو آپ غریب، مڈل کلاس، تنخواہ دار، پرائیویٹ سیکٹر، پبلک سیکٹر، بزنس مین، جس سے پوچھیں وہ آپ کو بتا دے گا کہ ان 4 سال سے بدترین سال پاکستان کی تاریخ میں نہیں رہے. اور یہ دیکھیں کہ یہ ابھی پاکستان 1947 میں بنا تھا، 79 سال ہو گئے. 79 سال میں صرف ایک وزیر اعظم ہے جن کی اتنی اچھی قسمت رہی کہ انہوں نے 5 مسلسل بجٹ دیے ہیں. وہ ذوالفقار علی بھٹو نہیں ہے، وہ نواز شریف نہیں ہے، وہ بے نظیر بھٹو نہیں ہے، وہ عمران خان نہیں ہے. اگر ایک بندے کو 5 بجٹ دینے کی جو ہے وہ پریویلیج ملی ہے، وہ شہباز شریف ہے. تو پھر پچھلے 5 سال میں جو ہوا ہے اس کی ذمہ داری بھی شہباز شریف لے گا. کیونکہ آپ یہ ملٹری ادوار میں بھی جائیں، جنیجو صاحب بھی 3 سال کے لیے آئے تھے اور وہ شوکت عزیز بھی بیچ میں 3 سال کے لیے آئے تھے. تو 5 سال میں یہ کہ غریب، مڈل کلاس، امیر، صنعت کار جو ہے بیڑا غرق کر دیا ہے. اور اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک آپ دنیا کی تاریخ دیکھ لیں، جس حکومت نے 4 سال میں کچھ نہ کیا ہو، آپ کو دنیا میں تاریخ میں کوئی حکومت نہیں ملے گی جو 5ویں سال میں انقلاب لے آئے گی، کوئی ریفارم کر لے گی، کوئی مہنگائی کم کر لے گی، کوئی گروتھ لے آئے گی. تو میرے خیال میں ان کے گھر آنے کا ٹائم جو ہے وہ آ گیا ہے. اور جو میں بات کر رہا ہوں کہ اس سے بدترین حالات پاکستان کی تاریخ میں نہیں رہے، یہ سیاسی سٹیٹمنٹ نہیں ہے، یہ ان کا اکنامک سروے ہی کہہ رہا ہے. انہی کے نمبر اگر ہم مان لیں کہ 3.7% جو ہے وہ معیشت کی گروتھ ہوگی، معیشت بڑھے گی، اور انہی کے ہی نمبر لے لیں، پچھلے سال 3.2، اس سے پہلے 2.6، اس سے پہلے منفی میں تھی. کبھی پاکستان کی تاریخ میں 4 سال مسلسل ہماری معیشت 4% سے کم نہیں گرو کی. یہ پاکستان کے تاریخ کے ان کے اکنامک سروے کے مطابق سب سے ڈیزاسٹرس سال ہیں گروتھ کے لحاظ سے. یہ ایک نمبر ہی کافی ہے، کیونکہ جب تک اکانومی گرو نہیں کرے گی، معیشت گرو نہیں کرے گی، نہ بے روزگاری ختم ہوگی، نہ غربت ختم ہوگی، نہ صنعتیں جائیں گی، نہ ایکسپورٹس زیادہ ہوں گی، نہ انویسٹمنٹ آئے گی. کیا نسخہ ہے ان کا؟ اور جب انہوں نے اس بجٹ میں صوبوں سے 2000 ارب پہلے لے رہے تھے، ساتھ جو ہے وہ ابھی 1000 ارب یا جتنے بھی ہیں وہ اور لے رہے ہیں، جو بھی اس کی وجہ ہو، مطلب یہ بات ماننا ہے کہ ہمارے پاس کوئی نسخہ نہیں ہے، ہم نہ ٹیکس بڑھا سکتے ہیں، نہ اخراجات کم کر سکتے ہیں. یہی مطلب ہوا نا. اس بات پہ میں بعد میں آؤں گا، لیکن اگر ہم یہاں سے جائیں، انہی کی اکنامک سروے کو دیکھ لیں، معیشت کا یہ حال ہے کہ اس سال ابھی تک ایکسپورٹ جو ہے وہ $22 ارب
اور امپورٹ جو ہے وہ تقریباً 51 ارب ڈالر. 29 ارب ڈالر کا خسارہ تو یہ ہو گیا. مزے کی بات یہ ہے کہ اس سال کے ایکسپورٹ 4 سال پہلے کے عمران خان کے ایکسپورٹ سے کم ہوں گے. اسی پریس کانفرنس میں جو ہمارے ایرسٹوٹل صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ تب تک پاکستان ترقی نہیں کرے گی جب تک ایکسپورٹ زیادہ نہیں ہوں گے. تو 4 باریاں تو آپ کو ذاتی طور پہ مل گئی. آپ آ جاتے ہیں 98 میں ویژن 2010 بناتے ہیں, پھر ویژن 2025 بناتے ہیں, پھر ویژن 2050 بناتے ہیں. یار اس سال کا بھی سوچیں نا, اگر جب تک ایکسپورٹ زیادہ نہیں ہوگی تو ساتھ یہ بھی دیکھ لیں. وہ یہ کہہ رہے تھے, میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا, ایک ہی حکومت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جب وہ آئی ہے پاکستان کے ایکسپورٹ کم ہوئے. ایون پیپل پارٹی کی حکومت معیشت کے لیے تباہ کن سمجھی جاتی ہے. جب پیپلز پارٹی نے ایکسپورٹ چھوڑے تو میرے خیال میں 25 ارب ڈالر پہ تھے 2013 میں. 5 سال مسلسل پی ایم ایل این کے ایکسپورٹ اس سے کم تھے. عمران خان آئے, 1 سال میں ایکسپورٹ 25 ارب ڈالر سے 32 ارب ڈالر پہ کیے 2021-22 میں. جو گروتھ آپ کو 4 سال کم سے کم دکھائی دی ہے, عمران خان کے پچھلے 2 سال میں وہ 6% سے زیادہ تھی. اور اگر چھوڑتے تو آپ کو دکھاتے کہ سسٹینیبل گروتھ کیسے کرتے ہیں. انہی کا یہ اکنامک سروے کہہ رہا ہے کہ قرضے جو ہیں وہ 7,000 یا 8,000 ارب روپے سے زیادہ ہو کے 83,000 ارب روپے ہو گئے ہیں. پاکستان کا قرضہ جو 75 سال میں لیا تھا اسی کے برابر 4 سال میں لیا ہے. چلیں اگر اس کے ساتھ آپ دکھائیں کہ آپ نے کوئی جو ہے وہ ٹیکس بیس بڑھایا ہو, کہ آپ نے آگے قرضے ختم کرنے کا کوئی حل نکالا ہو. پہلے جب قرضے زیادہ لیتے تھے تو ساتھ گروتھ بھی زیادہ ہوتی تھی. ابھی گروتھ موت نشتہ اور قرضے جو ہیں وہ ریکارڈ ریٹ پہ زیادہ ہو رہے ہیں. اور احسن اقبال نے خود, بلکہ کسی نے ان سے پوچھا بھی کہ جی آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اورنگزیب صاحب قرضوں کو جو ہے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں اور یہ شرم کی بات ہے. پھر اس کے پاس جواب نہیں تھا. آپ دیکھیں کہ اگر یہ ساتھ یہ بتاتے کہ یہ قرضہ لے رہے ہیں, یہ حکومت کا خرچہ کیسے کم کر رہے ہیں, کیسے کم ہوا ہے خرچہ 20% زیادہ ہوا ہے. کسی نے پوچھا بھی کہ رائٹ سائزنگ کا آپ نے کہا تھا, کیا رائٹ سائزنگ ہوئی, جواب نہیں تھا. کسی نے کہا کہ جی وہ آپ نے پینشن ریفارم کرنا تھا, کیا پینشن ریفارم ہو گیا, کیونکہ 2500 ارب روپے آپ نے پینشن کا بل اگر وفاق اور صوبوں کو ملا لے, اس پہ 4 سال میں کیا کام کیا ہے. کہتے ہیں جی ہم نے نئے جہاز لے لیا ہے, گلف سٹریم جیٹ لے لیا ہے 12 ارب روپے کا, لینڈ کروزر لے لیا ہے سینٹ چیئرمین کے لیے, تنخواہیں پرائم منسٹر ہاؤس کی, پریزیڈنٹ ہاؤس کی بڑھا دی ہے. تو کہاں ہے ایکسپینڈیچر کنٹرول, کہاں ہے یہ اکنامک سروے میں دکھائیں نا. ایکسپینڈیچر کنٹرول نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا دیکھیں یہ بھی مانے کہ ہم نے ٹیکس 7,000 ارب سے 13,000 ارب روپے پہ بڑھا دیا, یعنی ٹیکس کا بیس ڈبل کر دیا. سراسر جھوٹ. ٹیکس کا بیس ڈبل نہیں کیا, جو ٹیکس دے رہا تھا اسے نچوڑ کے اس سے ڈبل ٹیکس لے کے, یہ کوئی کامیابی نہیں ہے. صنعت کار بھی زیادہ ٹیکس دے, تنخواہ دار بھی زیادہ ٹیکس دے, جو ٹیکس کے نیٹ میں پھنسا ہوا ہو اس سے ٹیکس پہ ٹیکس لیتے جائیں, اس سے ٹیکس پہ ٹیکس لیتے جائیں, تب بھی پورا نہ ہو تو پیٹرول پہ جو ہے وہ 200 روپے ٹیکس لگائیں تاکہ یہاں پہ پیٹرول بنگلہ دیش اور انڈیا سے 100 روپے جو ہے وہ زیادہ بکے. پھر آپ پاکستان کی تاریخ کی سب سے مہنگی گیس منگوائیں, کیونکہ آپ سے نہ گیس مینج ہوتا ہے نہ بجلی مینج ہوتی ہے. اس پہ رانا عاطف بات کریں گے. اور جب اس پہ ٹیکس لگاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ عوام کا قصور ہے کیونکہ عوام ٹیکس نہیں دیتی, اور خود جو ہے وہ مقصود چپڑاسی کے تھرو 16 ارب روپے اپنے اکاؤنٹ میں لاتے ہیں اور پھر 12 ارب روپے کے جیٹ دیتے ہیں, اور پھر اپنے صوبے میں ہی ایک تونسا اسپتال میں ایک بچے کے لیے ایک سرنج کا انتظام نہیں کر سکتے, اور وہاں 331 بچوں کو HIV ہونا, اور وہ ہمیں BBC نے بتانا ہے. یہ اس ملک کے حالات ہیں. آپ جی بی کشمیر تک جا رہے ہیں, ذرا پنجاب میں ہی حالات دیکھ لیں. نمبرز کا یہ حال ہے. ہمیشہ انہوں نے جو نمبرز کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ اسحاق ڈار کا پرانا فارمولا ہے. پہلے پیج پہ لکھا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ انکم بڑھا دی ہے, کہ انکم فی کاسٹ جو ہے وہ 1901 روپے ہو گئی, 1901 ڈالر ہو گئی سال کی. وہ انہوں نے نہیں بتایا پچھلے سال کا
پچھلے سال بتایا تھا کہ 1824 تھی, ابھی 1824 سے کم کر کے پچھلے سال کی 1700 کر دی ہے. تو یہ 1900 جو ابھی ہے یہ اگلے سال بھی آپ کو ماشاءاللہ 1700 کر دیں گے. اور وہ میں بتا دیتا ہوں, ابھی میں نے ایک اور اکانومسٹ سے بات کی, اس نے کہا کہ ڈالر تو 295 پہ ہونا چاہیے, یہ ڈالر پہ دکھائی اس لیے رہے ہیں کہ یہ 1900 ڈالر دکھا سکیں. یہ ٹیکنیکل ٹرم ہے ریل, کہ پاکستان میں روپے جو ہے وہ یہ ڈالر کے خلاف اوور ویلیوڈ ہے, یہ ایک ریٹ رکھ رہے ہیں, اس لیے آپ کو مارکیٹ میں 280 پہ ڈالر نہیں ملے گا, 290 پہ ہی ملے گا. 290 پہ آ جائیں تو وہ جو ہے وہ انکم بھی کم ہو جاتی ہے. اور سب سے مزے کی بات یہ, آپ کہہ رہے ہیں کہ انکم بند ہو گئی, زیادہ ہو گئی ہے, کہ ہر پاکستانی جو ہے وہ زیادہ کما رہا ہے, 200 ڈالر زیادہ کما رہا ہے, اور ساتھ جو ہے وہ اگلے پیج پہ بتا رہے ہیں کہ غربت زیادہ ہو گئی ہے. جب انکم زیادہ ہو جائے تو غربت کیسے زیادہ ہو سکتی ہے, یہ مجھے سمجھ نہیں آئی. جب ہر کوئی 200 ڈالر زیادہ کما رہا ہے تو غربت تو کم ہونی چاہیے. مہربانی کریں, یہ جس سے آپ ریزلٹ بناتے ہیں یہ وہی فارم 47 والے لگ رہے ہیں جس نے الیکشن کی ریزلٹ بھی ایسے بنا کے آپ کو ایکسپوز کر دیا تھا. پھر آپ کو رات کے 3 بجے نواز شریف کے آر او کو بدلنا تھا. یہ ابھی میں نے سلمان صاحب کی دکھتی رگ جو ہے وہ چھیڑ دی ہے. لیکن اچھا, ایک بات میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں. ایرسٹاٹل صاحب نے دوبارہ کہا کہ جی وہ اگر 2018 میں ہم سے حکومت نہ لی جاتی تو ہم نے تو 2018 تک کمال کیا تھا. میں آپ کو 2018 کے حالات بتاتا ہوں جب ہمیں حکومت مل گئی تھی, اور یہ وہی حالات ہیں جو انہی کے فائنانس منسٹر مفتاح اسماعیل کو 1 سال پہلے ملے, اس کو جو ہے وہ انہی کے سارے کرتوتوں پہ ہینڈ بریک لگانا پڑا. اور 2018 میں اگر آپ کو یاد ہے تو روپے کی قدر بھی کم کی. جب 2018 میں ہم آئے تو انہوں نے پیسوں کو ایسے آگ لگائی ہوئی تھی کہ 8 یا 9 ارب ڈالر کے ریزرو تھے, 6 ارب ڈالر کے 1 مہینے کا امپورٹ تھا. انہوں نے ایک کام ہوتا ہے فارورڈ سویپ, وہ پہلے سے ہی آگے کے ریزروز بھی گروی رکھے تھے. 3 ہفتوں کا امپورٹ کور نہیں تھا. وہ پہلے دن سے مجھے یاد ہے جب ہمارے فائنانس منسٹر اور پرائم منسٹر کہہ رہے تھے ہم کریں گے کیا, کیونکہ انہوں نے آنکھیں بند کر کے پیسے لگا لگا کے جو یہ بات کرتے تھے نا بارودی سرنگوں کی, جو تاریخ میں ان کو 2013 اور 18 کے درمیان موقع ملا تھا جب تیل جو ہے وہ 60 ڈالر پہ تھی اور یہ پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کر سکتے تھے, اور سائی وال میں کول پلانٹ لگا کے اور ڈار نے مارکیٹ سے جو ہے وہ ڈالر پھینک کے جو پاکستان کی اکانومی کا بیڑا غرق کیا. آج پورا پاکستان اس کی وجہ سے تکلیف میں ہے, اور آج اسی لیے آئی ایم ایف نے پھر اسحاق ڈار کو نہیں مانا فائنانس منسٹر کہ اپنے ساتھ کوئی احسان کرو, اس کو فورن منسٹری بھیجو. اچھا جی آگے جائیں. میں صرف اینڈ میں یہ دوبارہ اسی پہ آنا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے اصلی ملک کا حال دیکھنا ہوتا ہے نا, تو ان کے ڈاکیومنٹ کا اینڈ دیکھیں. ابھی تو بہت سی چیزیں نکلی نہیں ہیں. کہتے ہیں کہ پورے پاکستان میں تعلیم پہ خرچہ ہوتا ہے 962 ارب روپے, یہ ہو گئے 4 ارب ڈالر سے کم, یعنی یہ پاکستان کی جی ڈی پی کا 1% حصہ بھی نہیں ہے. جب آپ نے صوبوں سے 3000 ارب روپے نکال دیے, چلے ٹھیک ہے لے لیے, یہ تعلیم پہ زیادہ خرچہ جو ہے وہ کیسے ہوگا؟ یہ جو 2.5 کروڑ بچے آؤٹ آف سکول ہیں, ان کو تو اگر آپ فی 30-40 بچے ایک ٹیچر لگائیں تو 8 9 10 لاکھ تو آپ کو بچے ٹیچر چاہیے. ٹھیک ہے جی, تو ان کے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ یہ دروازہ کھل گیا ہے. اس کی وجہ سے وفاقی حکومت اور بھی ریفارم نہیں کرے گا. صوبوں نے تو تعاون کر دیا ہے, لیکن پاکستان کی اکانومی کو ابھی مزید نقصان پڑے گا. پھر آپ جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن پہ آئیں. یہ پہلی گورنمنٹ ہے, ایک جگہ بہت بڑا لکھا ہے پاکستان میں 278 یونیورسٹیاں ہیں. 278 یونیورسٹیوں کو بجٹ دیتا ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن. ہائر ایجوکیشن کمیشن کا بجٹ 2022 میں بھی 65 ارب روپے, 2023 میں بھی 65 ارب روپے, 2024 میں بھی 65 ارب روپے,
2025 میں بھی 65 ارب روپے, اس سال بھی 65 ارب روپے. آپ دیکھ لیں گے ان کو پاکستانیوں کی تعلیم کی کوئی فکر نہیں ہے. پھر آپ ہیلتھ پہ آئیں. ہیلتھ پہ میں تقریباً اینڈ کرنا چاہتا ہوں. وہی بات ہے, ہیلتھ پہ بھی خرچہ جی ڈی پی کا خود لکھا ہے 1% سے بھی کم ہے. ہیلتھ پہ خرچہ 2% کرنے کے لیے جو غریب ملکوں کے لیے سٹینڈرڈ ہے, مطلب آپ کو 1000 ارب روپے زیادہ چاہیے صوبوں میں. آپ نے 3000 ارب روپے لے لیا. حال یہ ہے, اس سے ویسے خوفناک سٹیٹسٹک میں نے نہیں دیکھا, بڑا بڑا لکھا ہے پاکستان میں. حال یہ ہے کیونکہ یہ ٹیکس کلیکشن میں بھی جو ہے وہ فیل ہو چکے ہیں, کیونکہ یہ ریفارم میں بھی فیل ہو چکے ہیں, کیونکہ عام پاکستانی کی پرواہ نہیں ہے, کیونکہ خود تو یہ گلف سٹریم جیٹ لے کے جنیوا میں جو ہے وہ علاج کرا دیں گے. پاکستان میں 1000 بچہ پیدا ہوتا ہے, 47 جو ہے وہ انفنٹ مورٹیلٹی ہوتی ہے. 1000 میں سے 47 دنیا کے بلند ترین میں سے ہے. ہندوستان میں 24, بنگلہ دیش میں 23, نیپال میں 23, افغانستان میں 43. افغانستان کا جو بیسک ہیلتھ کیئر سسٹم ہے وہ پاکستان سے بہتر ریزلٹ پروڈیوس کرتا ہے. آپ نے ہیلتھ سسٹم سے اور بھی پیسے لے لیے. افریقہ کے ملک اس سے بہتر ہے. پلاننگ بتائیں, حل بتائیں, اپنے آپ کو تھپکی لینے کے سوا. بہت سی باتیں ہیں جی, بہت سی باتیں ہو گئی ہیں. ایک میں اینڈ میں بس یہی کہوں گا عاطف کو دینے سے پہلے, یہ آئسولیٹڈ چیزیں نہیں ہیں. اگر یہ آئسولیٹڈ چیزیں ہیں, اورنگزیب بڑا اچھا بینکر ہے, وہ چلا دیتا. جمہوریت کے بغیر, انصاف کے بغیر, عدلیہ کے بغیر یہ چیزیں نہیں ٹھیک ہوتی. آپ کو جمہوریت ریسٹور کرنی پڑے گی. شکریہ. بہت شکریہ جی. رانا عاطف صاحب. جی تھینک یو.